السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت 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 شکریہ۔ اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں، بس میری آنکھ میں تھوڑی سی سوجن ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی، باقی الحمدللہ میرا انفیکشن تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت 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 شکریہ۔ انشاءاللہ کل تک یہ انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا تو پھر میں سکون سے کر پاؤں گی۔ پتہ ہے کیا، اس کو ٹائپنگ کرنے میں مجھے اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی کی ہے، اس کے باوجود بھی آنکھ میں بہت زیادہ درد ہونے لگا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ لیکن اب میں ایپیسوڈ مکمل کر کے ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے تو میں نے کہا پہلے ریکارڈنگ کر لوں، پھر بعد میں بتا دوں گی آپ کو میں لیٹ کیوں ہوئی ہوں۔ تو اگر کل بھی ایسی سوجن رہی تو پھر بھی ایپیسوڈ لیٹ ہو جائے گی، لیکن آئے گی ضرور۔ کوشش یہی ہے کہ اب میں چھٹی نہ کروں اور نیکسٹ منتھ سے پہلے اس ناول کو ختم کر لوں۔ آج کی ایپیسوڈ کے بعد ناول کی تقریباً 7 ایپیسوڈ رہ جائیں گی، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم جلدی کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کمپٹیشن کے بارے میں آپ کو ایپیسوڈ کے اینڈ پر بتاؤں گی۔ فی الحال ہم آج کی قسط ریڈ کرتے ہیں۔ دست دارم قسط نمبر 123، تحریر عریج شاہ۔ کیا بات ہے جناب، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ آپ کو مجھ سے ایسی کون سی بات کرنی تھی جو آپ گھر پر نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا پڑا؟ اس کے ایک بار کہنے پر وہ اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ڈیرے کے پچھلی طرف یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے کبھی سنان کی خاطر زرنیش کے لیے اسپیشل پلاننگ کی تھی۔ ارے یہ دیکھو، میں تمہیں ندی دکھانے کے لیے لائی ہوں اور تم مجھے آپ جناب کیوں کہتی ہو؟ میں کوئی تم سے بری تھوڑی ہوں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس کا آپ جناب کہنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں یار، دل تو میرا تم ہی پکارنے کو کر رہا ہے، پھر مجھے لگا یہ نہ ہو کہ تمہیں برا لگ جائے، اسی لیے آپ جناب کا تکلف کر لیا ہے۔ بتاؤ نا تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟ اور میرا دوستی کا ارادہ ہے، اگر تم میری دوست بن جاؤ تو میرا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے فائدے کی بات بعد میں کروں گی، تم بتاؤ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ اس کے فائدے والی بات تو زاوش کو 1% بھی سمجھ نہیں آئی تھی اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ مسکان، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ میرا مطلب ہے ظاہری سی بات ہے۔ تمہارا اس کے بعد کوئی اور مشن بھی تو ہوگا جس میں تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ اس ملک کی خاطر فوجیوں کو تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فوجی ہو صرف اس لیے اب ساری زندگی ہم تمہیں اپنے گھر مہمان تو بنا کر رکھنے سے رہے؟ وہ تکلف بلائے بالکل سیریس ہو کر بول رہی تھی۔ یہ سوال تم اپنی اماں سے تو کر سکتی تھی نا، وہ تمہیں زیادہ بہتر جواب دیتی۔ جوتی سے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ان سے نہیں تم سے جاننا ہے، کیونکہ انہیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو مجھے ہے۔ وہ بھی اب مزید تکلف میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اسی لیے صاف صاف بات کرنے لگی۔ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ دراصل مجھے تم سے نہیں، تمہاری آنکھوں سے مسئلہ ہے۔ تمہاری یہ آنکھیں نا ہر وقت میرے ساحر سائیں پر جمی رہتی ہیں اور یہ بات مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تو خود اپنے ساحر سائیں کو ایک حد سے زیادہ نہیں دیکھتی، پھر کسی دوسرے تیسرے کو میں اپنے ساحر کو نظر لگانے دوں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تمہاری نظر تو کنٹرول ہی نہیں ہوتی، اور تمہاری نظروں پر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں۔ میں بحث و تکرار کروں گی اگر تم باز نہ آئی تو۔ دیکھو مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے تم فوج سے تعلق رکھتی ہو یا تم بہت زیادہ ٹرینڈ ہو، مجھے بس یہ پتا ہے جو میرے ساحر سائیں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے نا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں بہت ڈینجرس بندی ہوں، ایسے بھی کچھ بھی کر دیتی ہوں۔ اور یاد رکھو میں اس گاؤں کے سردار کی بہن ہوں، ہلکے میں مت لینا مجھے۔ میرے دادا سائیں کی وجہ سے تم میرے گھر پہ ہو، اگر میں نے
انہیں شکایت لگا دی نا تو تمہیں آؤٹ کرنے سے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنی عزت سے اس گھر میں آئی ہو تو عزت سے جاؤ، ورنہ میں ہاں یار، پتہ چل گیا تم ڈینجرس بندی ہو، اس گاؤں کے سردار کی بہن ہو، تم غصے میں کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن میں کیا کروں یار، میں پاگل ہوں ساحر سائیں کے پیچھے، ان کی آنکھیں، ان کا سگریٹ پینے کا سٹائل، توبہ توبہ، اف ان کی باتیں، اف توبہ میں مر نہ جاؤں، کیسے کنٹرول کروں میں یار اتنے ہینسم بندے کے لیے، میں تو کہتی ہوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو دل میں آئے بول دو، ویسے دارم سائیں بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ نا بھائی بہن والی بات ہے، وہ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ان کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتی نا، تمہارے ساتھ بھی تو یہی پرابلم ہے، دارم ادا سائیں کے بارے میں تم بھی نہیں سوچ سکتی کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، ایک ساحر سائیں کے بارے، لیکن ساحر سائیں کے بارے میں نہ سوچوں ایسا تو ممکن نہیں، ان کی پرسنالٹی، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا سٹائل، اللہ نے فرصت سے بنایا ہے ان کو، وہ بولے جا رہی تھی جبکہ زاوش سے اس سے زیادہ سننا ناممکن تھا، بہت ہوا بکواس کیے جا رہی ہو، خبردار جو میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی اور بولا یہیں پر دفنا دوں گی، ساری زندگی فوج ڈھونڈتی رہے گی تمہیں، میں ڈرتی نہیں ہوں یاد رکھنا، وہ اس کے گلے تک پہنچ چکی تھی جب مسکان نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی، وہ اپنے سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ساحر سائیں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ پروسیسو تھی، اچھا معصوم بچہ، تم غصہ ہی کر گئی معصوم لمڑی، میں تو بس بتا رہی تھی تمہارا شوہر کتنا ہینسم ہے، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی، زاوش کی جلن اسے بہت زیادہ مزہ دے رہی تھی، خبردار جو تم نے مجھے معصوم لمڑی کہا، یہ صرف ساحر سائیں کہہ سکتے ہیں اور کوئی ایرا گیرا نہیں، ارے یار تم تو ذرا سی بات پہ غصہ ہونے لگی ہو، مسکان نہ جانے کیا بولنے والی تھی کہ اچانک زاوش کو سر پہ ہاتھ رکھتے دیکھا، اس سے پہلے کہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتی وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری تھی، اس بار وہ صحیح معنوں میں مسکان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، زاوش یار تمہیں کیا ہو گیا، میں تو مذاق کر رہی تھی یار، تم ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیا، ہوش میں آؤ یار، میں مذاق کر رہی تھی، وہ پریشانی سے اس کے گال تھپتھپانے لگی، لیکن اس کے نہ بولنے پر مجبور ہو کر اسے کسی بچے کی طرح اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگی تھی، وہ ڈیرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ڈرائیور انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، یا اللہ یہ ڈرائیور کہاں چلا گیا، اس کو بھی ابھی جانا تھا، دارم کو فون کرتی ہوں، نہیں اس کی بہن کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں، بہتر ہے کہ میں اسے ہسپتال لے جاتی ہوں، وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے آنے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگی، ہر گاڑی کو روک کر مدد کے لیے پکارتی لیکن کوئی گاڑی نہیں روک رہا تھا، آخرکار کسی کو اس پر رحم آ ہی گیا اور جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور اسے زاوش کی حالت کے بارے میں بتانے کا سوچ رہی تھی جب گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئی۔ سوری گائز، میں روک کر پتی ہوں کیونکہ مجھ سے ایک ہی بار میں زیادہ نہیں پڑھا جا رہا، میری آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے سوری ڈسٹربنس کے لیے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایک ہی بار پڑھ لوں۔ لیٹس اسٹارٹ اگین۔ مسکان مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے ہسپتال لے کر کیوں جا رہی ہو؟ دیکھو مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میں تمہارے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے آیا ہوں، یہ مت سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا اس سے سوال کر رہا تھا جبکہ مسکان کو فی الحال اس سے زیادہ زاوش کی پرواہ تھی، جو یقیناً اس کی فضول باتوں کی وجہ سے یہاں اس حال میں پہنچی تھی، وہ بہت پریشان تھی، اگر وہ سچ بتا دیتی کہ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ساحر کو غلط نظروں سے دیکھتی ہے تو شاید بات یہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، اسے تو سچ بولنا تھا، اس نے تو دل کھول کر اس کی سوتن کے سامنے رکھنا تھا، اب دیکھ لیا انجام دل کھول کر رکھنے کا، وہ خود کو کوسے جا رہی تھی جبکہ ساتھ بیٹھا شخص اسے گھورے جا رہا تھا۔ ہو گئے خود سے مذاکرات تو میرے سوال کا جواب دو، اس بار وہ سختی سے بولا۔ ہاں یار کیا بول رہے تھے تم؟ یہ لڑکی کون ہے سوال تھا تمہارا؟ یہ لڑکی میرے شوہر کی سالی ہے، اور اب کوئی فضول سوال مت کرنا، ایک نظر اسے گھور کر چہرہ پھیر گئی جبکہ اس کی بات پر سامنے بیٹھے سکلین یار خان کو جھٹکا لگا تھا۔ تمہارے شوہر کی سالی یعنی تمہاری بہن، تمہاری کوئی بہن ہوگی تو کیا مجھے نہیں پتا ہوگا کون سی گیم کھیل رہی ہو؟ مسکان خان مجھے صاف بتاؤ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ کیا میں تمہیں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں؟
وہ گاڑی چلاتا ہوا بے حد غصے سے بولا تھا، تم جب تک بات کی کھال نہ اتار دو سکون نہیں ملتا تمہیں۔ یہ سنان کی سالی ہے اور زرنیش کی بہن ہے، اور زرنیش سنان کی بیوی ہے اور میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو خدا کے لیے مجھے بخش دو اور ہسپتال چلو۔ اس بار مسکان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ لیکن اس وقت تو تم نے کہا تھا کہ تم سنان کی بیوی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی تھی۔ میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے، اب تم میری بات کو سنو۔ دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دیکھو ہسپتال، انہیں دیکھو اور ہسپتال لے کر چلو، اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے۔ ہم بعد میں ہسپتال چلیں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم سنان کی بیوی نہیں ہو، تمہارا سنان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ وہ گاڑی روک کر اس سے پوچھنے لگا، تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ پلیز چلو، نہیں ہوا میرا نکاح کہیں پر بھی۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کو کچھ ہو جائے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تم نہیں جانتے اس کے بھائی اس کا شوہر کاٹ کر گاؤں کے چوراہے پر ٹانگ دیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، تمہاری شادی نہیں ہوئی، وہ سب کچھ جھوٹ تھا کیا؟ تم اب بھی کنواری ہو، مطلب تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو، ہم گھر بسائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ خدایا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری محبت کو ان کے دامن میں نہیں ڈالا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ وہ دعا کی صورت میں ہاتھ باندھے بولے جا رہا تھا۔ اس کے انداز پر مسکان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے خوابوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں بے حد چاہا ہے، میری محبت کو مت ٹھکراؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی گن سے اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی مار کر اس کی سہاگن بننے سے پہلے اس کی بیوہ بن جائے۔ سکلین یار خان، میں تمہارے سامنے نہیں ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے مسکان، ہاتھ تھامنے کا وقت ہے بس یار، یہ میں جواب دو تب تک اسے ہسپتال لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس لڑکی کا کیا ہوگا تم جانو اور یہ لڑکی جانے۔ گاڑی لاک ہے، جب تک تم مجھے جواب نہیں دیتی تب تک یہ گاڑی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، بے شک تم مجھے جان سے مار ڈالو۔ وہ پرسکون ہوگا گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا، جبکہ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ سکلین یار خان، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، تم جب کہو گے میں تم سے نکاح کر لوں گی، لیکن خدا کے لیے ہسپتال چلو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ یہ الگ بات تھی کہ ایک بار یہاں سے نکل کر اس نے سکلین کی شکل بگاڑ دینی تھی۔ مسکان، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ مجھے چھوڑ کر بھاگو گی تو نہیں، جیسے نکاح والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ پتہ ہے تمہارے بابا جان نے کہا تھا وہ تمہیں گولی مار دیں گے، لیکن میں نے کسی کو سامنے نہیں آنے دیا۔ میں نے کہا مسکان میری ہونے والی بیوی ہے اور تب تک کسی سے شادی نہیں کروں گا جب تک مسکان واپس نہیں آ جاتی۔ وہ میری منگ ہے، میں کسی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوا، تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ میں نے پوری بلادری کے سامنے کہا تھا کہ مسکان کو اچھا برا کہنے کا حق صرف میرا ہے۔ خبردار جو کسی نے میری مسکان کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، تم میری گناہ گار ہو، جسے سزا دینے کا حق مجھے ہے۔ میری سچی محبت تمہارے سامنے ہے، دیکھو اللہ نے تمہیں خود ہی میرا کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی باتیں سن کر مسکان حیران رہ گئی، کیا وہ اس سے اتنا چاہتا تھا؟ پوری بلادری کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ نکاح والے روز اسے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، فی الحال ہم چلتے ہیں۔ ایک نظر اس کو دیکھتے مسکان نے کہا، اور فوراً ہاں میں سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جس پر مسکان نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ ساحر کو فون کر کے ہسپتال بلایا گیا۔ ڈاکٹر 2 گھنٹے سے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیک اپ کر رہی تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے آئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہسپتال کے لوگ بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود فون کر کے زاوش کی حالت بتاتے، اس نے خود ہی اپنا جرم قبول کر لیا۔ ساحر کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچنے والا تھا، آپ اندر چل کر بیٹھے، تب تک رپورٹس آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے زاوش کے کمرے کو کھولتے ہوئے اس سے کہا تو مسکان ہاں میں سر ہلاتی جا کر زاوش کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اب ہوش میں تھی، لیکن دوائیوں کے زہر اثر تھی۔ یہ رہی ان کی رپورٹس، مبارک ہو یہ ماں بننے والی ہیں، اور ڈبل مبارک ہو یہ ایک نہیں بلکہ 2 بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے آنگن میں ایک ساتھ 2 پھول کھلائے ہیں۔ ڈاکٹر رپورٹس زاوش کے حوالے کرتی ہوئی بولی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر مسکرا کر اس کی مبارکباد کو وصول کیا۔ ڈاکٹر، یہ رپورٹ میرے ہونے والے بچوں کی پھپھو کے حوالے کر دیں۔
چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے وہ بولی تو مسکان نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اور میرے بے ہوش ہونے سے پہلے تم کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، ایک بار پھر سے کہنا۔ زاوش اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کہہ رہی تھی اس سے ملو، یہ سکلین یار خان میرا منگیتر اور آج کا نہیں بلکہ بچپن کا منگیتر ہے میرا۔ اس نے میری محبت میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے لیے پوری برادری سے اس نے میری محبت کی خاطر لڑا ہے اور میں نے بھی اس کی محبت کو قبول کر لیا ہے۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے سکلین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے بات سن کر زاوش کا کیکا بے اختیار کیکا بلند ہوا اور پھر وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ یہ پاگل تو نہیں ہے نا؟ سکلین نے اس کے یوں ہنسنے پر پریشانی سے مسکان سے پوچھا۔ سکلین یار خان، اس لڑکی کو نا ایسے ہی دورے پڑتے رہتے ہیں، تھوڑی سی پاگل ہے، وہ اسے جواب دے کر واپس بیٹھ گئی تھی، جبکہ تصور میں اسے پاس دو ننھے بچے کو محسوس کر رہی تھی۔ پھپھو سائیں نوڈلز بنا کر دیں، پھپھو سائیں پاستا بنا کر دیں، چھوٹی سی ننھی سی گڑیا نے توتلی آواز میں کہا تھا۔ نہیں، وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سکلین جو اس کے پاس بیٹھا تھا پریشان ہوا۔ مسکان، تم چلائی کیوں؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے کہنے لگا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں سکلین یار خان، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس خواب دیکھ رہی تھی اس کے بچوں کا، اس نے غصے سے زاوش کو گھورتے ہوئے کہا جو بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کرو مسکان، ہمارا بھی دو بچے ہوں گے، ایک کا نام محمد یار خان رکھیں گے، ایک کا نام علی یار خان رکھیں گے، ہمارے بھی جڑوا بچے ہوں گے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا بڑے مزے سے اپنا فیوچر پلان بتا رہا تھا۔ مسکان کی ساری سوچیں تو سامنے بیٹھی زاوش کی طرف تھی۔ کل تک وہ بیچاری یہ سوچ رہی تھی کہ زاوش ساحر کے لیے اس سے لڑے گی جھگڑے گی، لیکن وہ تو ایک ہی وار میں چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ وہ آرام سے بیٹھی زاوش کو دیکھ رہی تھی جب زاوش نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ ساحر سائیں نے کیا بولا؟ وہ کب تک آئیں گے؟ کیا بتاؤں گی؟ کب بتاؤں گی میں انہیں کہ ان کے بچوں کے بارے میں؟ یہ بھی اپنے بابا کو بہت مس کر رہے ہیں، زاوش مزید جلانے والے انداز میں کہا۔ راستے میں ہے، مری کیوں جا رہی ہو؟ کنٹرول کرو اپنے نمونوں کو، اتنا بھی کیا مس کرنا؟ وہ منہ بنا کر بولتی واپس اپنی جگہ پر جانے لگی جب اسے پیچھے سے زاوش کی آواز آئی۔ ارے نہیں میرا بچہ، روتے نہیں۔ پھپھو سائیں کو غصے کی تیز ہے، ناراض نہیں ہوتے، وہ جلانے والے انداز میں بولی تو مسکان تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ فی الحال جلن کم کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ اور میری آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا ہے، انشاءاللہ کل سے نہیں بہے گا۔ تو آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی آپ نے مجھے آف کورس آپ نے اپنے کمنٹس اور لائک سے بتانا ہی ہے مجھے۔ باقی میں آپ کو بتاتی ہوں کمپٹیشن کے بارے میں۔ تو کمپٹیشن یہ ہے کہ جو لوگ میرے ای بک نہیں خرید سکتے، جن کو ای بکس نہیں بائی کرنی یا کسی پرابلم کی وجہ سے وہ ای بک نہیں خرید سکتے، ان کے لیے میں نے ایک کمپٹیشن رکھا ہے جو گروپ میں ایکٹیو رہیں گے۔ 20 سے زائد تقریباً 30 سے 40 لوگوں کے لیے میں نے یہ کمپٹیشن پلان کیا ہے۔ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں خرید سکتے اوبیسلی، تو پھر یہ ہے کہ جس کو یہ ای بک چاہیے اس نے گروپ میں ایکٹیو رہنا ہے۔ 5 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں ہمارے، جو کہ ہمارے سٹارٹنگ سے ہی ماشاءاللہ سے ایکٹیو رہے ہیں، لیکن وہ بھی اگر آگے بھی ایسے ہی اپنی ایکٹیونیس اپنی اٹینڈنس دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جیتیں گے۔ اور ان کی جو کہ پرائز ہے ان کا یہ ہے کہ ان کو فرسٹ پلس یعنی کہ A+ پوزیشن میں رکھا گیا ہے، تو ان کو تینوں ناول ایک ساتھ دیے جائیں گے سنگل پیس کو۔ تو جو کہ باقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ریویوز دینے ہیں، زیادہ سے زیادہ گروپ میں پوسٹ کرنے ناول کے حوالے سے، کسی بھی ناول کے حوالے سے، ضروری نہیں کہ دست دارم کے ہی کیا جائے، لیکن کمپٹیشن میں جو زیادہ ایڈ ہوں گے وہ دست دارم کے ریویو ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی کہ زیادہ سے زیادہ ریویو آپ اس حوالے سے گروپ میں پوسٹ کریں تاکہ آپ سب کی پوسٹ ہمارے کمپٹیشن میں ایڈ ہو۔ ضروری نہیں ہے کوئی ایڈٹ کر کے پوسٹ کرے یا پھر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی جس کو ایڈیٹنگ نہیں آتی، جس کو ریویو دینا نہیں آتا، وہ سمپل تصویریں ویڈیوز کچھ بھی پوسٹ کر سکتا ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرے کردار سے ملتے جلتے ہیں۔ تو
تو آپ آسانی سے پوسٹ کر سکتے ہو. مین چیز کسی اور رائٹر کا نام نہیں لینا, یہ ہمارا رول ہے, اور پروموشن وغیرہ نہیں کرنی, فضول پوسٹیں نہیں کرنی. تو مین آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ناول کے حوالے سے پوسٹ کرنا ہے, اور اس کمپٹیشن کا لاسٹ رزلٹ نکلے گا ناول ختم ہونے کے چھٹے دن, یعنی کہ فیس بک پہ یہ ناول جس دن ختم ہوگا. فیس بک پہ تقریباً ایپیسوڈز رہتی ہیں 19 سے 20, اور وہاں پہ جیسے ہی ناول ختم ہوگا اس سے 6 دن کے بعد, یعنی کہ آپ سب کے ناول ریویو کے حوالے سے, جو سب سے اچھا ریویو دے گا اس کے حوالے سے, اور جو فرسٹ گریڈ میں آئیں گے, یعنی کہ کچھ بندے, آپ لوگوں کی مرضی, اگر آپ لوگ چاہیں کہ آپ تینوں بکس ایک ساتھ ون کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ جاگیر جانم, عشق دلبرم اور محبت بھی ایک ستم ہے جانا, اگر آپ تینوں ایک ساتھ ون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ دستِ دارم کے حوالے سے پوسٹ کرنی ہے, ریویوز دینے ہیں, ایڈٹس کرنی ہے, ویڈیوز پوسٹ کرنی ہے, جو آپ کر سکیں. اور آج کا ناول ختم ہونے کے بعد اپنا پازیٹیو ریویو دینا ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو 4 کیٹیگریز میں شامل کیا جائے گا. اگر تو آپ فرسٹ پلس یعنی کہ A+ پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کو تینوں ناول ایک ساتھ ون کریں گے, اور اس کے بعد اگر آپ فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کو جاگیر جانا ملے گا, سیکنڈ لیتے ہیں تو عشق دلبرم ملے گا, اور تھرڈ پوزیشن لیتے ہیں تو محبت بھی ایک ستم ہے جانا آپ کی ہوگی. یعنی کہ ہم نے تقریباً 20 سے 30 سے 40 لوگوں کو ہم نے ون کرنا ہے, جن میں ہم نے یہ ناولز دینے ہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ ناول ون کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. گروپ کی پوسٹ میں نے فیس بک پیج پر بھی پوسٹ کر دی ہے, اور گروپ میں بھی سارے رولز بتا دیے ہیں, تو آپ لوگ آ سکتے ہیں جب جس طرح سے چاہیں شامل ہونا, آپ کی مرضی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ, اور تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت, اور دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. اللہ حافظ.